حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلاۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، یعنی تین چیزیں جس بندے کے اندر بھی پائی جائیں گی، جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی، وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کر لے گا۔ اب حلاوت یہ مٹھاس کو کہتے ہیں، تو ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، نماز کا اپنا لطف ہے، اور نماز کے اندر قیام کا اپنا لطف ہے، رکوع کا اپنا لطف ہے، اور اسی طرح سجدے کا پھر جو ہے وہ قعدے کا اپنا لطف ہے۔ ہر چیز کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، ہر ایک چیز کی اپنی ہی ایک حلاوت ہے۔ اور اگر نماز جو ہے وہ فجر کے وقت پڑھی جائے تو اس کا بھی اپنا ہی لطف ہے، اور اسی طرح اگر نماز تہجد کے وقت پڑھی جائے اس کا بھی اپنا ہی لطف ہے، پھر نماز دن کے وقت پڑھی جائے تو اس کا بھی اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اور وہی نماز اگر رمضان المبارک کے اندر رب ذوالجلال پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس کا لطف دو گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے لطف کا بندہ پھر اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت کا، ہر چیز کا ایک اپنا لطف ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی حلاوت ہے۔ تو اسی طرح ہر عمل کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت ہے، تو ایک لذت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، تو جو مومن اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن وہ حلاوت پائے گا کون، وہ حاصل کسے ہوگی؟ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اب سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شے اسے اتنی محبوب نہ ہو جتنا اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی چیز اسے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جب یہ دل کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے، جس سے بھی وہ محبت کرے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی ہم وہیں ڈوب گئے، ہم وہیں ڈوب گئے۔ جہاں پر اللہ کی ذات ہمیں نظر آ جائے پھر وہاں پہ اگر مگر نہیں، وہاں پہ ڈوب جانا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ تو جب کسی بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے کو بھی ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کفر سے بچا لیا اور بندہ ایمان لے آیا، بندے نے ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اب دوبارہ کفر کی طرف جانا اتنا مشکل ہو جائے کہ آگ میں جانا آسان ہو لیکن کفر کی طرف واپس جانا مشکل ہو جائے۔ یعنی جب بندہ کفر کے اندر تھا، ایمان لے آیا اللہ اور اس کے رسول پر، اب آگ میں جانا تو آسان ہو لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہو جائے، یعنی بندہ کہے کہ مجھے آگ میں جانا تو منظور ہے لیکن میں کفر کی طرف واپس نہیں جا سکتا ہوں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ کیفیت کسی بندے کے باطن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔